آپ کے حساب سے آپ کا اس سے رشتہ ہے، ہر گھر میں ماشاءاللہ بچے ہیں۔ اب وہ بچہ 6 مہینے کا 8 مہینے کا اپنی دادی گود میں تھا تو رونے لگا، تو نانی نے گود میں لیا، وہ نہیں مانا تو خالہ نے گود میں لیا، نہیں مانا تو پھوپھی نے گود میں لیا، وہ روز چلا جا رہا ہے۔ اب کسی نے کہا یہ بھوکا معلوم ہوتا ہے، اس کی ماں کو بلاؤ، ماں کو بلاؤ۔ میں نے کہا یہ شرک ہے، رازق اللہ، اللہ کو بلاؤ، رازق اللہ ہے، اللہ کو بلاؤ، پکارو یا اللہ اس ننھے مخلوق کے لیے رزق دے۔ ماں مجلس میں تھی، وہاں سے بلائی گئی، اچھا ہم نے کہا یہ شرک ہو رہا ہے تو بڑے بڑوں نے کہا نہیں یہ شرک نہیں ہے، رازق بے شک اللہ ہے، مگر اللہ ہی نے ماں کو وسیلہ رزق بنایا ہے، اس لیے ہر مرتبہ جب بچہ روئے گا تو اللہ نہیں ماں پکاری جائے گی۔ ہم نے کہا یہی دلیل ہماری ہے، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، مگر اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے۔ اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، روٹی سالن سب کھانے لگے، چاول، کھیر کھاری کا زمانہ ختم ہو گیا، پڑھ لکھ گئے، مولوی ہو گئے، وہ ایک بیچارے اچھے مسلمان تھے، ان کی دکان تھی غلے کی، وہاں پہنچ گئے، بھائی گیہوں عمدہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں بہت عمدہ ہے، لے جائیے آپ، بہت اچھا لگے، ٹھیک ہے 2 کوئنٹل دے دیجیے، چاول عمدہ ہے، باسمتی بڑھیا قسم کا، ان کا چیز بہترین ہوتی ہے، یہ لے لیجیے، دالیں لسٹ لکھ کے لائے تھے، اتنی لے لی، ٹھیلے پہ لگوایا، کہا ہمارے گھر لے جاؤ، ساری باتوں میں کہیں کہ پیسے کی بات نہیں ہے، ان کا اچھا خدا حافظ، وہ تاجر تو پریشان ہوا، کہنے کا تو صاحب کیا آپ پیسے گھر سے بھجوائیں گے؟ میں آپ کے ساتھ کر دوں؟ میں نے اس کو سر سے بیٹھ تک دیکھا، میں کہا پیسے کیسے؟ میں تم تو مسلمان ہو؟ جی ہاں ہوں تو مسلمان، مگر تم نے معلوم تھا قرآن نہیں پڑھا؟ جی میں سمجھا نہیں، میں نے کہا نہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اور تو قرآن پڑھو، قرآن میں صاف لکھا ہے کہ زمینیں اللہ کی ہیں، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کے اندر گٹھلی اور دانے کو شکافتہ کرنے والا اور اس میں سے اقوا نکالنے والا اللہ ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ کھیتیاں تیار کرنے والا اللہ ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ رازق اللہ ہے، تو زمین بھی اللہ کی، اقوے بھی نکالے اللہ نے، کھیتیاں بھی تیار کی اللہ نے، رازق بھی اللہ، یہ رزق ہے ہمارا لیے جا رہے ہیں، تم بیچ میں آنے والے کام کہ گیہوں اتنے کوئنٹل اور چاول اتنے کوئنٹل، اب تو وہ بلا گیا، اتنی آیتیں پڑھتی ایک دم سے، تو اس کے پڑوس میں بھی ایک مولوی صاحب رہتے تھے، اس کے پڑوس میں بھی ایک مولوی صاحب رہتے تھے، لڑکے کو انہیں جلدی بھیجا کے بلا لاؤ، کہو آپ کی برادری کے ایک آئے ہیں اور کئی ہزار روپے کا سامان لیے جا رہے ہیں، اور پیسے مانگیے تو قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں، وہ گیا جناب وہاں، وہ آیا وہاں سے مولوی صاحب کو لیے،
جی کیا بات ہے، آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں اس کے؟ جی جب آپ مولوی ہو گئے ایسی بات کر رہے ہیں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ زمینیں اللہ کی ہیں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کھیتیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رازق اللہ ہے؟ تو یہ کہاں سے آ گیا پیسے مانگنے کے لیے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں؟ یہ کتاب نہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ زمینیں اس کی ہیں، نہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ کھیتیاں اس نے اگائیں، نہ رازقیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ کسان اگر مزدوری اور محنت نہ کرتا تو یہ غلہ اس شکل میں تیار ہو کے آپ کو نہ ملتا۔ یہ اپنی محنت کی اجرت مانگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، بالکل اسی طرح دین اللہ کا، ہم بندے اللہ کے، ہر چیز اللہ کی، لیکن اگر آل محمد جان نہ دیتے تو یہ اسلام اس طرح نہ آتا۔ اب حضور سنیے گا ذرا، وسیلہ صرف اللہ، اللہ بس، یا اللہ بس، باقی اور کچھ نہیں۔ بچے میں بستے ہیں بس بھی اللہ ہی اللہ آگے کچھ نہیں، سب اس کے اختیار میں۔ ایک پتی نہیں ہل سکتی اس کو حکم کا بغیر۔ اب کون مسلمان کا یہی سکتی ہے؟ ایک بوند پانی نہیں گر سکتا اس کو حکم کے بغیر۔ بے شک سارا مانا کہہ رہا ہے بے شک، آدھے گھنٹے بے شک کہہ رہا ہے، آدھے گھنٹے بے شک کہہ رہا ہے۔ جب خوب اطمینان سے بے شک ہو چکا تو شک پیدا کیا۔ ایک بار سوچو، اپنے دل میں سوچو اور غور کرو کہ جب ایک پتی نہیں ہل سکتی اس کے حکم کے بغیر، ایک بوند پانی نہیں گر سکتا اس کے حکم کے بغیر، تو اتنا بڑا واقعہ کربلا کیسے ہو جائے؟ لہٰذا جو ہوا اس پر چپ کے رہو، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہو۔ اب سمجھے آپ تاریخ کا خلاصہ کیا تھا؟ یعنی الزام قتل ہوتا ہے یزید سے ہٹا کے خدا پر ڈالا۔ ہم نے کہا حضور بالکل صحیح کہا آپ نے، خدا کی قسم ایمان کا ادا کر دیا، مگر اب اللہ کی پالیسی بدل گئی ہے، اللہ کی پالیسی بدل گئی ہے۔ جب ایک قطرہ پانی نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، جب ایک پتی نہیں ہل سکتی اللہ کے بغیر، تو اتنے بڑے بڑے علم کیسے اٹھ جائیں گے اللہ کے حکم سے؟ لہٰذا آپ فتوے اپنے واپس لے لیجیے، جو ہو رہا ہے حکم خدا تو ہو رہا ہے، سنتے ہوئے کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب حق ادا کیا، واہ واہ واہ۔ اب خلاصے کی بات سنیے کہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ہر توسل، ہر احترام، ہر عزت جو اللہ کی وجہ سے ہو وہ جائز ہے، مستحب ہے، واجب ہے۔ ہر توسل، ہر احترام، ہر عزت جو اللہ کے مقابلے میں مانگی جائے وہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر۔ یعنی عزت کا خزانہ
ذات پروردگار ہے، اختیار و قدرت کا مرکز ذات پروردگار ہے۔ جو بندے اللہ سے قریب ہیں اور اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہا ہے، ان کا احترام و عزت، ان سے توسل جائز ہے۔ بقیہ بندوں سے احترام و توسل ناجائز ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں کہ اچھی طرح بات بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ہر وہ شے جو خدا کی طرف منسوخ ہو جاتی ہے وہ قابل احترام بن جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں اربوں خربوں گھر ہیں، جتنے گھر بنے ہوئے ہیں دنیا میں سوائے خدا کے شاید کسی کے علم میں نہیں، لیکن ان تمام گھروں میں ایک گھر سب سے زیادہ محترم ہے جس کا نام ہے کعبہ۔ کعبہ سارے گھروں میں بے انتہا محترم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں مگر ایک کتاب سب سے زیادہ محترم ہے، اس کا نام ہے قرآن، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ۔ کعبے کا نام بیت اللہ، قرآن کا نام کتاب اللہ۔ سال کے 12 مہینے ہیں مگر رمضان مبارک خاص احترام رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ دنیا میں بہت سی پہاڑیاں ہیں، بہت سے میدان ہیں، بہت سے پتھر ہیں، بہت سے علاقے ہیں، بہت سے جانور ہیں، مگر صفا و مروہ، مینا و مشعر، حجر اسود و قربانی کا جانور، ان سب کی عزت زیادہ ہے، ان کا نام ہے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ اب اگر ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام بالکل واجب ہے، جائز ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام نہایت ضروری ہے، نہایت واجب ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، شاعر اللہ کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اگر میں کراچی میں آ کے یہ کہوں کہ حضرات بہت عمدہ قرآن ہے ہمارا، مگر میں نے بھی اتنے دنوں محنت کر کے اب قرآن لکھا ہے اور آپ حضرات تھوڑا میری مدد اگر کرتے ہو میرا قرآن چھپ جائے تو پھر آپ دیکھیے کیا دھوم مچتی ہے دنیا میں۔ تو قرآن کے مقابلے میں قرآن چھپوانا، بٹوانا، خالی مسکرا کے میری تعریف کرنا، خالی خاموش رہ کے مجھے انکریج کرنا، سب حرام۔ میں نے ہندوستان میں کعبہ بنوایا ہے، کبھی وہابیہ کے طواف کیجئے، بڑا مقبول کعبہ ہے، تو میرے کعبے میں آنا، اس کو دیکھنا، وہاں کھڑے ہونا، وہاں جانے والوں کی تعداد بڑھانا، سب حرام ہے۔ اس لیے کہ میں خدا کے مقابلے میں احترام مانگتا ہوں۔ کعبے کا احترام واجب ہے، لیکن جو میں کعبہ بناؤں اس کا احترام حرام ہے۔ قرآن کا احترام واجب ہے، مگر جو میں قرآن لکھوں اس کا احترام حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اب میں آپ کو پہچان بتا دوں، علمی نہیں ہے، کوئی مولانا صاحب کیسے سنی تو ذہن کی علمی علم کلام والی پہچان نہیں ہے۔